پروگرام میں خوش آمدید فرینڈز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین، جس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ تھوڑا نوبر نے منہ بنایا ہوا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ درخزئی سے شادی کر لے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے اور اس کا دل نہیں لگ رہا ہے اس گھر میں، کیونکہ وہ درخزئی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور درخزئی کی شادی رجستہ سے ہو رہی ہے، جس وجہ سے وہ بہت پریشان ہے۔ جس طرح کی بابی کہتی ہے کہ جلدی کرو، کام کرو، بہت سارے کام ہیں، اور بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ اندر جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے تو وہ پھر یہیں کھڑی ہوتی ہے سنوبر، جس کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ ابھی یہیں کھڑی ہو، جلدی کرو، بہت کام پڑے ہوئے ہیں۔ جواب میں سنوبر کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ آج خوش نہیں ہو رہی ہو، تمہارے دشمن کی بیٹی کی شادی ہے اور تم خوش ہو رہی ہو۔ ان کی کیا جواب میں وہ کہتی ہے کہ اس لیے میں خوش ہوں کہ اس نے میرے خاندان کا خون بچایا ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، تم جلدی کام کرو، دال بنانی ہے۔ اس طرح آپ لوگ دیکھیں گے ہاتھی کا جس طرح وہ فون کرتا ہے کہ میں نے کال کی، میں سوچ رہا تھا اب نہیں اٹھاؤ گی، لیکن آپ نے اٹھا لیا، بہت اچھی بات ہے۔ جواب میں رجستہ کہتی ہے کچھ کہنا ہے آپ کو؟ جواب میں ہاتھی کہتا ہے کہنے کے لیے تو میرے اپنوں نے بھی کچھ نہیں چھوڑا، لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے کہ سنا ہے شادی ہو رہی ہے، فرینڈ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کیا کریں، دوستوں کو شیئر کیا کریں پلیز، یار مہربانی کیا کریں، تھینک یو ویری مچ۔ ڈرامے میں خوش آمدید فرینڈز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین، جس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہادی ملک سے باہر جانا چاہتا ہے کیونکہ اب وہ ادھر نہیں رہنا چاہتا، اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اس کے گھر والوں نے بھی اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور کجستہ بھی کہتی ہے کہ میں اس سے اب شادی نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے وہ بہت غصے میں بھی ہے اور وہ یہاں رہنا نہیں چاہتا، جس وجہ سے ہادی کا والد کہتا ہے کہ میں تمہارے جانے پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن تم جس طرح سے جا رہے ہو نا، غصے میں ہو کے ہم سے غصہ ہو کر ہمیں چھوڑ کر، اس لیے میں بہت پریشان ہوں، چلو تمہاری مرضی، جیسے تم جانا چاہتے ہو تم جا سکتے ہو۔ اور کہتا ہے کہ تمہارا طریقہ مجھے اچھا نہیں لگا جانے کا، اور کہتا ہے کہ سبیکہ اور میں کجستہ کے پاس جائیں گے، ان سے معافی وغیرہ مانگیں گے۔ جواب میں ہادی کہتا ہے کیوں، اب کیا رہ گیا، کس لیے آپ ادھر جانا چاہتے ہیں؟ جواب میں ڈاکٹر شہریار کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کیوں، ہم مجھ سے معافی مانگیں گے اور تمہارے لیے رشتہ بھی مانگیں گے، ہو سکتا ہے وہ مان جائیں۔ طرف آپ لوگ دیکھیں گے لالا چاہتا ہے کہ وہ شادی تب کرے کجستہ کی جس سے کجستہ خود چاہے، اور کجستہ سے پوچھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے وہ کہتا ہے داجی سے کہ داجی آپ کو کجستہ سے ایک دفعہ پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ اب زمانہ بدل چکا ہے، اب وہ پرانی باتیں نہیں رہی، آپ ایسا کریں اس سے پوچھ لیں، اگر اس کی مرضی ہوئی تو پھر ہم شادی کر لیں گے، کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، بنا رائے کے ہم کیسے طے کر دیں۔ اور کہتا ہے کہ کم از کم ایک دفعہ پوچھنا کجستہ سے ہمارا حق بنتا ہے، اور درخزئی دیکھ کر بہت غصہ ہوتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے۔ جواب میں داجی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں لڑکوں سے نہیں پوچھا جاتا، تم لڑکی کی بات کرتے ہو۔ جواب میں لالا کہتا ہے کہ ہمارے ہاں پہلے وہ نہیں ہوتا تھا، بہت کچھ ہوتا ہے اور وقت بدل گیا داجی۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے سنوبر گھر آتی ہے اور وہ بہت پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہ خوشی کی خبر ہے یا غم کی، کیسے آپ کو بتاؤں۔ کہتی ہے کہ وہ مہرام خان، اس کے اوپر پہاڑ کا پتھر گر گیا ہے، کہ اس کی گاڑی پہ پتھر گر گیا ہے اور وہ بہت زخمی ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے کجستہ جاتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے، جس وجہ سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور گھر آتی ہے تو درخزئی بہت غصہ ہوا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو میں نے کہا تھا شہر نہ بھیجو، مت تعلیم دو، اب بھگتو۔ جواب میں کجستہ کہتی ہے کہ جس خاندان نے میرے باپ کا خون کیا تھا، اب اسی خاندان کو بچا کر آ رہی ہوں۔ اس طرف آپ لوگ دیکھیں گے تاجی کہتا ہے کہ اگلے جمعے کجستہ اور درخزئی کا نکاح ہو جائے گا، سب تیاریاں کر لیں۔ فرینڈز آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، تھینک یو۔ ڈرامہ میں خوش آمدید فرینڈز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین، جس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ایما کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، ساری حقیقت وہ جانتی ہوتی ہے، پھر بھی وہ ہادی کی ماں سے کہتی ہے کہ کیسے سچ، کیا کہہ رہی ہیں، کیا جانتی ہیں، کچھ بتایا آپ کو حسن نے؟ ایما بار بار زور دیتی ہے بتائیں آپ کچھ جانتے ہیں، کیا چھپا رہے ہیں مجھ سے؟ جواب میں ہادی کی ماں کہتی ہے کہ یہ سب حسن نے کیا تھا، اس نے ہادی کا فون یوز کر کے اس کجستہ کو پھنسایا۔ یہ بات سن کر بہت وہ حیران ہوتی ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اسے سب کچھ پتا ہے، وہ
جان بوجھ کر ایسے کر ہی ہے کیونکہ ان کو یہ بات پتہ نہیں آتی نا، اس لیے۔ اور کہتی ہے کہ وارڈن کو فون حسن نے کی تھی ہادی کے نمبر سے، جس کے بعد دوسری طرف آپ دیکھیں گے ہادی گھر آتا ہے اور وہ بہت غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حسن کدھر ہو، باہر نکلو تمہیں میں جان سے ماروں گا۔ جواب میں حسن کہتا ہے کہ کیا ہو گیا، واٹ ہیپن، کیا مسئلہ ہے تمہیں، مجھے کیوں گریبان میرا پکڑا ہوا ہے؟ جواب میں ہادی کہتا ہے کہ کل تم نے میرا فون یوز کیا تھا، وہ کس کو فون کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ جواب میں کہتا ہے کہ چل مین، کیا ہوا ہے، کیوں پکڑ گیا، واٹ اباؤٹ دیٹ؟ جواب میں ہادی کہتا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر تم نے یہ سب کیا ہوگا۔ اس طرف آپ لوگ دیکھیں گے ہادی غصے میں کہتا ہے کہ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تم سے پوچھا گیا اتنے جواب دو، میرا فون تم نے کیوں یوز کیا تھا، یوز کیا تھا۔ اگر سے حسن چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ پاگل ہو گئے تم، کیوں ایسے مجھے دھکے دے رہے ہو؟ اوپر سے حسن کہتا ہے کہ فون لیا بھی تھا تو کیا ہو گیا، پیسے دوں اب تمہیں میں؟ جواب میں ہادی کہتے ہیں ہاں میں پیسے لوں گا تم سے، تم نے میرا فون یوز کیوں کیا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیونکہ ہادی کو سب کچھ پتا چل گیا ہے کہ یہ فون یوز اس نے کیا تھا اور خجستہ کو اس نے پھنسایا تھا، جس وجہ سے خجستہ بہت پریشان ہے اور اس نے اسے نمبر دے دیا تم نے کیوں ایسا کیا۔ جواب میں آپ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ہادی نے کالر پکڑا ہوتا ہے حسن کا، تو اسی وقت ہادی کی والدہ آ جاتی ہے اور ڈاکٹر شہریار ساتھ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہادی رکو، چھوڑو اسے۔ جواب میں ہادی کہتا ہے، ہادی کی ماں کہتی ہے کنٹرول یور سیلف۔ جواب میں ہادی کہتا ہے کیا میں کنٹرول کروں ماں، سب کچھ اس نے کیا ہے اور آپ کو پتا بھی تھا، آپ نے بتایا ہی نہیں مجھے، اور مجھے کہا گیا کہ فون اپنا پھینک دو اور سم کو توڑ دو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جواب میں ہادی کہتا ہے کہ اس کو پوچھے کہ اس نے میرا فون کیوں لیا تھا اور کیوں اس نے یوز کیا اور کس سے اس نے کال کی؟ تو جواب میں ڈاکٹر شہریار کہتے ہیں ہاں تو پوچھ دیتے ہیں، اس طرح اس کا گریبان پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب میں ہادی کہتا ہے کہ کیا آپ پوچھیں گے ریلی، کیونکہ آپ کو سب کچھ پتا تھا اور آپ نے یہ سب کچھ مجھے ڈرامہ کیا، آپ سب اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ فین دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے لالا خجستہ سے کہتے ہیں کہ جب تک ہاسپٹل نہیں بنتا تو تم ڈسپینسری میں بیٹھ کر اپنی ڈاکٹری شروع کر سکتی ہو اور مریضوں کا علاج کر سکتی ہو۔ کہتا ہے کہ میں اجازت نامہ لے لوں گا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے خجستہ درغزی سے کہتی ہے کہ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اتنے کیوں شریف ہو گئے ہو؟ جواب میں درغزی کہتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے ہوا ہوں اور میں اب ٹھیک ہو چکا ہوں۔ طرف آپ لوگ دیکھیں گے ہادی بہت غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حسد اور جلن میں تم اتنا گر جاؤ گے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور میں آپ لوگوں سے آج کے بعد تعلق توڑا ہوں، آپ سے میں بات نہیں کروں گا۔ اور کہتا ہے کہ اور آپ سب کے لیے مر جا ہادی، آج سے مجھے بیٹا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرینڈز آپ کو کیا لگتا ہے کہ درغزی مر جائے گا تو اس کی خجستہ کے ساتھ شادی ہادی سے ہو جائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ پروگرام میں خوش آمدید فرینڈز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین، جس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ تھوڑا نوبر نے منہ بنایا ہوا ہے، وہ چاہتی تھی کہ وہ درغزی سے شادی کر لے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے اور اس کا دل نہیں لگ رہا ہے اس گھر میں، کیونکہ وہ درغزی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور درغزی کی شادی خجستہ سے ہو رہی ہے، جس وجہ سے وہ بہت پریشان ہے۔ جس طرح کی بھابھی کہتی ہے کہ جلدی کرو، کام کرو، بہت سارے کام ہیں، اور بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ اندر جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے تو وہ پھر یہیں کھڑی ہوتی ہے سنوبر، جس کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ ابھی یہیں کھڑی ہو، جلدی کرو، بہت کام پڑے ہوئے ہیں۔ جواب میں سنوبر کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ آج خوش نہیں ہو رہی ہو، تمہارے دشمن کی بیٹی کی شادی ہے اور تم خوش ہو رہی ہو، ان کی کیا؟ جواب میں وہ کہتی ہے کہ اس لیے میں خوش ہوں کہ اس نے میرے خاندان کا خون بچایا ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، تم جلدی کام کرو، دال بنانی ہے۔ جس طرح آپ لوگ دیکھیں گے ہاتھی خجستہ کو فون کرتا ہے، میں نے کال کی، میں سوچ رہا تھا آپ نہیں اٹھاؤ گی لیکن آپ نے اٹھا لیا، بہت اچھی بات ہے۔ جواب میں خجستہ کہتی ہے کچھ کہنا ہے آپ کو؟ جواب میں ہادی کہتا ہے کہنے کے لیے تو میرے اپنوں نے بھی کچھ نہیں چھوڑا، لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے کہ سنا ہے شادی ہو رہی ہے، فرینڈ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کیا کریں اور دوستوں کو شیئر کیا کریں، پلیز یار مہربانی کیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ پاک ڈرامے میں خوش آمدید فرینڈز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین، جس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہادی ملک سے باہر جانا چاہتا ہے کیونکہ اب وہ ادھر نہیں رہنا چاہتا، اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اس کے گھر والوں نے بھی اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور خجستہ بھی کہتی ہے کہ میں اس سے اب شادی نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے وہ بہت غصے میں بھی ہے اور وہ یہاں رہنا نہیں چاہتا، جس وجہ سے ہادی کا والد کہتا ہے کہ میں تمہارے جانے پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن تم جس طرح سے جا رہے ہو نا غصے میں ہو کے ہم سے غصہ ہو کر ہمیں چھوڑ کر، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔
چلو تمہاری مرضی، جیسے تم جانا چاہتے ہو تم جا سکتے ہو۔ اور کہتا ہے کہ تمہارا طریقہ مجھے اچھا نہیں لگا جانے کا، اور کہتا ہے کہ سبیکہ اور میں خجستہ کے پاس جائیں گے، ان سے معافی وغیرہ مانگیں گے۔ جواب میں ہادی کہتا ہے کیوں، اب کیا رہ گیا، کس لیے آپ ادھر جانا چاہتے ہیں؟ جواب میں ڈاکٹر شہریار کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کیوں، ہم مجھ سے معافی مانگیں گے اور تمہارے لیے رشتہ بھی مانگیں گے، ہو سکتا ہے وہ مان جائیں۔ طرف آپ لوگ دیکھیں گے لالا چاہتا ہے کہ وہ شادی تب کرے خجستہ کی جس سے خجستہ خود چاہے، اور خجستہ سے پوچھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے داجی سے کہ داجی آپ کو خجستہ سے ایک دفعہ پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ اب زمانہ بدل چکا ہے، اب وہ پرانی باتیں نہیں رہی، آپ ایسا کریں اس سے پوچھ لیں، اگر اس کی مرضی ہوئی تو پھر ہم شادی کر لیں گے۔ کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، بنا رائے کے ہم کیسے طے کر دیں؟ اور کہتا ہے کہ کم از کم ایک دفعہ پوچھنا خجستہ سے ہمارا حق بنتا ہے، اور درخت دیکھ کر بہت غصہ ہوتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے۔ جواب میں داجی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں لڑکوں سے نہیں پوچھا جاتا، تم لڑکی کی بات کرتے ہو۔ جواب میں لالا کہتا ہے کہ ہمارے ہاں پہلے وہ نہیں ہوتا تھا، بہت کچھ ہوتا ہے اور وقت بدل گیا داجی۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے صنوبر گھر آتی ہے اور وہ بہت پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہ خوشی کی خبر ہے یا غم کی، کیسے آپ کو بتاؤں؟ کہتی ہے کہ وہ مہرام خان اس کے اوپر پہاڑ کا پتھر گر گیا ہے، کہ اس کی گاڑی پر پتھر گر گیا ہے اور وہ بہت زخمی ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے خجستہ جاتی ہے اور وہ اس کا علاج کرتی ہے، جس وجہ سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور گھر آتی ہے تو درخت بہت غصہ ہوا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو میں نے کہا تھا شہر نہ بھیجو، مت تعلیم دو، اب بھگتو۔ جواب میں خجستہ کہتی ہے کہ جس خاندان نے میرے باپ کا خون کیا تھا اب اسی خاندان کو بچا کر آ رہی ہوں۔ اس طرف آپ لوگ دیکھیں گے تاجی کہتا ہے کہ اگلے جمعے خجستہ اور درخت کا نکاح ہو جائے گا، سب تیاریاں کر لیں۔ فرینڈز آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، تھینک یو۔ ڈرامہ میں خوش آمدید فرینڈز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین، جس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ایما کو ہر بات کا پتا ہوتا ہے، ساری حقیقت وہ جانتی ہوتی ہے، پھر بھی وہ ہادی کی ماں سے کہتی ہے کہ کیسے سچ، کیا کہہ رہی ہیں، کیا جانتی ہیں، کچھ بتایا آپ کو حسن نے؟ ایما بار بار زور دیتی ہے بتائیں آپ کچھ جانتے ہیں، کیا چھپا رہے ہیں مجھ سے؟ جواب میں ہادی کی ماں کہتی ہے کہ یہ سب حسن نے کیا تھا، اس نے ہادی کا فون یوز کر کے خجستہ کو پھنسایا۔ یہ بات سن کر بہت وہ حیران ہوتی ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اسے سب کچھ پتا ہے، وہ جان بوجھ کر ایسے کر ہی ہے کیونکہ ان کو یہ بات پتا نہیں ہوتی نا، اس لیے۔ اور کہتی ہے کہ وارڈن کو فون حسن نے کی تھی ہادی کے نمبر سے، جس کے بعد دوسری طرف آپ دیکھیں گے ہادی گھر آتا ہے اور وہ بہت غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حسن کدھر ہو، باہر نکلو تمہیں میں جان سے مار دوں گا۔ جواب میں حسن کہتا ہے کہ کیا ہو گیا، واٹ ہیپن، کیا مسئلہ ہے تمہیں، مجھے کیوں گربان میرا پکڑا ہوا ہے؟ جواب میں ہادی کہتا ہے کہ کل تم نے میرا فون یوز کیا تھا، وہ کس کو فون کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ جواب میں کہتا ہے کہ چل مین کیا ہوا ہے، کیوں پکڑے، واٹ اباؤٹ دیٹ؟ جواب میں ہادی کہتا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر تم نے یہ سب کیا ہوگا۔ اس طرف آپ لوگ دیکھیں گے ہادی غصے میں کہتا ہے کہ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تم سے پوچھا گیا اتنے جواب دو، میرا فون تم نے کیوں یوز کیا تھا؟ یہ یوز کیا تھا۔ اگر سے حسن چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ پاگل ہو گئے تم، کیوں ایسے مجھے دھکے دے رہے ہو؟ اوپر سے حسن کہتا ہے کہ فون لیا بھی تھا تو کیا ہو گیا، پیسے دوں اب تمہیں میں؟ جواب میں ہادی کہتے ہیں ہاں میں پیسے لوں گا تم سے، تم نے میرا فون یوز کیوں کیا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیونکہ ہادی کو سب کچھ پتا چل گیا ہے کہ یہ فون یوز اس نے کیا تھا اور خجستہ کو اس نے پھنسایا تھا، جس وجہ سے خجستہ بہت پریشان ہے اور اس نے اسے نمبر دے دیا کہ تم نے کیوں ایسا کیا۔ جواب میں آپ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ہادی نے کالر پکڑا ہوتا ہے حسن کا، تو اسی وقت ہادی کی والدہ آ جاتی ہے اور ڈاکٹر شہریار ساتھ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہادی رکو چھوڑو اسے۔ جواب میں ہادی کہتا ہے، ہادی کی ماں کہتی ہے کہ کنٹرول یور سیلف۔ جواب میں ہادی کہتا ہے کیا میں کنٹرول کروں،
تمام سب کچھ اس نے کیا ہے اور آپ کو پتا بھی تھا, آپ نے بتایا ہی نہیں مجھے, اور مجھے کہا گیا کہ فون اپنا پھینک دو اور سم کو توڑ دو. یہ کیا بدتمیزی ہے. جواب میں ہادی کہتا ہے کہ اس کو پوچھے کہ اس نے میرا فون کیوں لیا تھا اور کیوں اس نے یوز کیا اور کس سے اس نے کال کی. تو جواب میں ڈاکٹر شریار کہتے ہیں ہاں تو پوچھ دیتے ہیں, اس طرح اس کا گریبان پکڑنے کی کیا ضرورت ہے. جواب میں ہادی کہتا ہے کہ کیا آپ پوچھیں گے ریلی, کیونکہ آپ کو سب کچھ پتا تھا اور آپ نے یہ سب کچھ مجھے ڈرامہ کیا, آپ سب اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے, مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے. فرینڈ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے لالا خجستہ سے کہتے ہیں کہ جب تک ہاسپٹل نہیں بنتا تو تم ڈسپینسری میں بیٹھ کر اپنی ڈاکٹری شروع کر سکتی ہو اور مریضوں کا علاج کر سکتی ہو. کہتا ہے کہ میں اجازت نامہ لے لوں گا. دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے خجستہ درغزی سے کہتی ہے کہ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا, تم اتنے کیوں شریف ہو گئے ہو. جواب میں درغزی کہتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے ہوا ہوں اور میں اب ٹھیک ہو چکا ہوں. طرف آپ لوگ دیکھیں گے ہادی بہت غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حسد اور جلن میں تم اتنا گر جاؤ گے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, اور میں آپ لوگوں سے آج کے بعد تعلق توڑا ہوں, آپ سے میں بات نہیں کروں گا. اور کہتا ہے کہ اور آپ سب کے لیے مر گیا ہادی, آج سے مجھے بیٹا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. فرینڈز آپ کو کیا لگتا ہے کہ درغزی مر جائے گا تو اس کی خجستہ کے ساتھ شادی ہادی سے ہو جائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں. تھینک یو سو مچ. خوش آمدید فرینڈز, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین, جس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ تھوڑا نوبر نے منہ بنایا ہوا ہے. وہ چاہتی تھی کہ وہ درغزی سے شادی کر لے, جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے اور اس کا دل نہیں لگ رہا ہے اس گھر میں, کیونکہ وہ درغزی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور درغزی کی شادی خجستہ سے ہو رہی ہے, جس وجہ سے وہ بہت پریشان ہے. جس طرح کی بابی کہتی ہے کہ جلدی کرو, کام کرو, بہت سارے کام ہیں, اور بہت خوش ہوتی ہے. وہ اندر جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے تو وہ پھر یہیں کھڑی ہوتی ہے سنوبر, جس کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ ابھی یہیں کھڑی ہو, جلدی کرو, کام بہت کام پڑے ہوئے ہیں. جواب میں سنوبر کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ آج خوش نہیں ہو رہی ہو, تمہارے دشمن کی بیٹی کی شادی ہے اور تم خوش ہو رہی ہو. ان کی کیا جواب میں وہ کہتی ہے کہ اس لیے میں خوش ہوں کہ اس نے میرے خاندان کا خون بچایا ہے, اس لیے میں بہت خوش ہوں, بہت خوش ہوں. تم جلدی کام کرو, دال بنانی ہے. اس طرح آپ لوگ دیکھیں گے ہاتھی خجستہ کو فون کرتا ہے, میں نے کال کی, میں سوچ رہا تھا آپ نہیں اٹھاؤ گی لیکن آپ نے اٹھا لیا, بہت اچھی بات ہے. جواب میں خجستہ کہتی ہے کچھ کہنا ہے آپ کو. جواب میں ہادی کہتا ہے کہنے کے لیے تو میرے اپنوں نے بھی کچھ نہیں چھوڑا, لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. کہتا ہے کہ سنا ہے شادی ہو رہی ہے. فرینڈ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں, شیئر کر دیں اور سبسکرائب کیا کریں اور دوستوں کو شیئر کیا کریں پلیز یار, مہربانی کیا کریں. تھینک یو ویری مچ. ڈرامے میں خوش آمدید فرینڈز, آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین, جس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہادی ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں کیونکہ اب وہ ادھر نہیں رہنا چاہتا, اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے, اس کے گھر والوں نے بھی اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے, اور خجستہ بھی کہتی ہے کہ وہ اس سے اب شادی نہیں کر سکتی, جس کی وجہ سے وہ بہت غصے میں بھی ہے اور وہ یہاں رہنا نہیں چاہتا. جس وجہ سے ہادی کا والد کہتا ہے کہ میں تمہارے جانے پر اعتراض نہیں کرتا, لیکن تم جس طرح سے جا رہے ہو نا غصے میں ہو کے ہم سے غصہ ہو کر ہمیں چھوڑ کر, اس لیے میں بہت پریشان ہوں. چلو تمہاری مرضی, جیسے تم جانا چاہتے ہو تم جا سکتے ہو. اور کہتا ہے کہ تمہارا طریقہ مجھے اچھا نہیں لگا جانے کا, اور کہتا ہے کہ سبیکہ اور میں خجستہ کے پاس جائیں گے, ان سے معافی وغیرہ مانگیں گے. جواب میں ہادی کہتا ہے کیوں, اب کیا رہ گیا, کس لیے آپ ادھر جانا چاہتے ہیں. جواب میں ڈاکٹر شریار کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کیوں, ہم مجھ سے معافی مانگیں گے اور تمہارے لیے رشتہ بھی مانگیں گے, ہو سکتا ہے وہ مان جائیں. طرف آپ لوگ دیکھیں گے لالا چاہتا ہے کہ وہ شادی تب کرے خجستہ کی جس سے خجستہ خوش جائے, اور خجستہ سے پوچھنا ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے وہ کہتا ہے دادی سے کہ دادی آپ کو خجستہ سے ایک دفعہ پوچھ لینا چاہیے, کیونکہ اب زمانہ بدل چکا ہے, اب وہ پرانی باتیں نہیں رہی. آپ ایسا کریں, اس سے پوچھ لیں, اگر اس کی مرضی ہوئی تو پھر ہم شادی کر لیں گے. کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے, بنا رائے کے ہم کیسے طے کر دیں. اور کہتا ہے کہ کم از کم ایک دفعہ پوچھنا خجستہ سے ہمارا حق بنتا ہے, اور درغزی دیکھ کر بہت غصہ ہوتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے. جواب میں دادی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں لڑکوں سے نہیں پوچھا جاتا, تم لڑکی کی بات کرتے ہو. جواب میں لالا کہتا ہے کہ ہمارے ہاں پہلے وہ نہیں ہوتا تھا, بہت کچھ ہوتا ہے اور وقت بدل گیا دادی. دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے سنوبر گھر آتی ہے اور وہ بہت پریشان ہوتی ہے, کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ
نہیں آ رہا یہ خوشی کی خبر ہے یا غم کی، کیسے آپ کو بتاؤں۔ کہتی ہے کہ وہ مہرام خان اس کے اوپر پہاڑ کا پتھر گر گیا ہے کہ اس کی گاڑی پہ پتھر گر گیا ہے اور وہ بہت زخمی ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے خجستہ جاتی ہے اور وہ اس کا علاج کرتی ہے جس وجہ سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور گھر آتی ہے تو درخزئی بہت غصہ ہوا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو میں نے کہا تھا شہر نہ بھیجو، مت تعلیم دو، اب بھگتو۔ جواب میں خجستہ کہتی ہے کہ جس خاندان نے میرے باپ کا خون کیا تھا اب اسی خاندان کو بچا کر آ رہی ہوں۔ اس طرف آپ لوگ دیکھیں گے تاجی کہتا ہے کہ اگلے جمعے خجستہ اور درخزئی کا نکاح ہو جائے گا، سب تیاریاں کر لیں۔ فرینڈز آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں۔ تھینک یو۔ ڈرامہ میں خوش آمدید فرینڈز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین، جس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ایما کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، ساری حقیقت وہ جانتی ہوتی ہے، پھر بھی وہ ہادی کی ماں سے کہتی ہے کہ کیسے سچ، کیا کہہ رہی ہیں، کیا جانتی ہیں، کچھ بتایا آپ کو حسن نے؟ ایما بار بار زور دیتی ہے بتائیں آپ کچھ جانتے ہیں، کیا چھپا رہے ہیں مجھ سے؟ جواب میں ہادی کی ماں کہتی ہے کہ یہ سب حسن نے کیا تھا، اس نے ہادی کا فون یوز کر کے خجستہ کو پھنسایا۔ یہ بات سن کر بہت وہ حیران ہوتی ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اسے سب کچھ پتا ہے، وہ جان بوجھ کر ایسے کر ہی ہے کیونکہ ان کو یہ بات پتہ نہیں ہوتی نا، اس لیے۔ اور کہتی ہے کہ وارڈن کو فون حسن نے کی تھی ہادی کے نمبر سے، جس کے بعد دوسری طرف آپ دیکھیں گے ہادی گھر آتا ہے اور وہ بہت غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حسن کدھر ہو، باہر نکلو، تمہیں میں جان سے ماروں گا۔ جواب میں حسن کہتا ہے کہ کیا ہو گیا، واٹ ہیپن، کیا مسئلہ ہے تمہیں، مجھے کیوں گربان میرا پکڑا ہوا ہے؟ جواب میں ہادی کہتا ہے کہ کل تم نے میرا فون یوز کیا تھا، کس کو فون کیا تھا اور کیوں کیا تھا؟ جواب میں کہتا ہے کہ چل مین، کیا ہوا ہے، کیوں پکڑے، واٹ اباؤٹ دیٹ؟ جواب میں ہادی کہتا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر تم نے یہ سب کیا ہوگا۔ اس طرف آپ لوگ دیکھیں گے ہادی غصے میں کہتا ہے کہ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تم سے پوچھا گیا اتنے جواب دو، میرا فون تم نے کیوں یوز کیا تھا؟ یہ یوز کیا تھا۔ آگے سے حسن چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ پاگل ہو گئے تم، کیوں ایسے مجھے دھکے دے رہے ہو؟ اوپر سے حسن کہتا ہے کہ فون لیا بھی تھا تو کیا ہو گیا، پیسے دوں اب تمہیں میں؟ جواب میں ہادی کہتے ہیں ہاں میں پیسے لوں گا تم سے، تم نے میرا فون یوز کیوں کیا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیونکہ ہادی کو سب کچھ پتا چل گیا ہے کہ یہ فون یوز اس نے کیا تھا اور خجستہ کو اس نے پھنسایا تھا، جس وجہ سے خجستہ بہت پریشان ہے اور اس نے اسے نمبر دے دیا ہے کہ تم نے کیوں ایسا کیا۔ جواب میں آپ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ہادی نے کالر پکڑا ہوتا ہے حسن کا، تو اسی وقت ہادی کی والدہ آ جاتی ہے اور ڈاکٹر شہریار ساتھ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہادی رکو، چھوڑو اسے۔ جواب میں ہادی کہتا ہے، ہادی کی ماں کہتی ہے کنٹرول یور سیلف۔ جواب میں ہادی کہتا ہے کیا میں کنٹرول کروں ماں، سب کچھ اس نے کیا ہے اور آپ کو پتا بھی تھا، آپ نے بتایا ہی نہیں مجھے، اور مجھے کہا گیا کہ فون اپنا پھینک دو اور سم کو توڑ دو، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جواب میں ہادی کہتا ہے کہ اس کو پوچھے کہ اس نے میرا فون کیوں لیا تھا اور کیوں اس نے یوز کیا اور کس سے اس نے کال کی؟ تو جواب میں ڈاکٹر شہریار کہتے ہیں ہاں تو پوچھ دیتے ہیں، اس طرح اس کا گریبان پکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جواب میں ہادی کہتا ہے کہ کیا آپ پوچھیں گے ریلی، کیونکہ آپ کو سب کچھ پتا تھا اور آپ نے یہ سب کچھ مجھے ڈرامہ کیا، آپ سب اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ فرینڈ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے لالا خجستہ سے کہتے ہیں کہ جب تک ہاسپٹل نہیں بنتا تو تم ڈسپینسری میں بیٹھ کر اپنی ڈاکٹری شروع کر سکتی ہو اور مریضوں کا علاج کر سکتی ہو۔ کہتا ہے کہ میں اجازت نامہ لے لوں گا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے خجستہ درخزئی سے کہتی ہے کہ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا، تم اتنے کیوں شریف ہو گئے ہو؟ جواب میں درخزئی کہتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے ہوا ہوں اور میں اب ٹھیک ہو چکا ہوں۔ طرف آپ لوگ دیکھیں گے ہادی بہت غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حسد اور جنون میں تم اتنا گر جاؤ گے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور میں آپ لوگوں سے آج کے بعد تعلق توڑ رہا ہوں، آپ سے میں بات نہیں کروں گا۔ اور کہتا ہے کہ اور آپ سب کے لیے مر جا ہادی، آج سے مجھے بیٹا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرینڈز آپ کو کیا لگتا ہے کہ درخزئی مر جائے گا تو اس کی خجستہ کے ساتھ شادی ہادی سے ہو جائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تھینک یو سو مچ۔
پروگرام میں خوش آمدید فرینڈز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین، جس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ثور نوبر نے منہ بنایا ہوا ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ درخت زئی سے شادی کر لے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے اور اس کا دل نہیں لگ رہا ہے اس گھر میں، کیونکہ وہ درخت زئی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور درخت زئی کی شادی رجستہ سے ہو رہی ہے، جس وجہ سے وہ بہت پریشان ہے۔ جس طرح کی بھابھی کہتی ہے کہ جلدی کرو، کام کرو، بہت سارے کام ہیں، اور بہت خوش ہوتی ہے۔ وہ اندر جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے تو وہ پھر یہیں کھڑی ہوتی ہے سنوبر، جس کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ ابھی یہیں کھڑی ہو، جلدی کرو، بہت کام پڑے ہوئے ہیں۔ جواب میں سنوبر کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ آج خوش نہیں ہو رہی ہو، تمہارے دشمن کی بیٹی کی شادی ہے اور تم خوش ہو رہی ہو۔ ان کی کیا جواب میں وہ کہتی ہے کہ اس لیے میں خوش ہوں کہ اس نے میرے خاندان کا خون بچایا ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، تم جلدی کام کرو، دال بنانی ہے۔ اس طرح آپ لوگ دیکھیں گے ہاتھی کا جس طرح وہ فون کرتا ہے کہ میں نے کال کی، میں سوچ رہا تھا اب نہیں اٹھاؤ گی، لیکن آپ نے اٹھا لیا، بہت اچھی بات ہے۔ جواب میں رجستہ کہتی ہے کچھ کہنا ہے آپ کو؟ جواب میں ہاتھی کہتے ہیں کہنے کے لیے تو میرے اپنوں نے بھی کچھ نہیں چھوڑا، لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سنا ہے شادی ہو رہی ہے، اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کیا کریں، اور دوستوں کو شیئر کیا کریں پلیز یار، مہربانی کیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈرامے میں خوش آمدید فرینڈز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین، جس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہادی ملک سے باہر جانا چاہتا ہے کیونکہ اب وہ ادھر نہیں رہنا چاہتا، اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اس کے گھر والوں نے بھی اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور رجستہ بھی کہتی ہے کہ وہ اس سے اب شادی نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے وہ بہت غصے میں بھی ہے اور وہ یہاں رہنا نہیں چاہتا، جس وجہ سے ہادی کا والد کہتا ہے کہ میں تمہارے جانے پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن تم جس طرح سے جا رہے ہو نا، غصے میں ہو کے ہم سے غصہ ہو کر ہمیں چھوڑ کر، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔ چلو تمہاری مرضی، جیسے تم جانا چاہتے ہو تم جا سکتے ہو۔ اور کہتا ہے کہ تمہارا طریقہ مجھے اچھا نہیں لگا جانے کا، اور کہتا ہے کہ سبیکہ اور میں رجستہ کے پاس جائیں گے، ان سے معافی وغیرہ مانگیں گے۔ جواب میں ہادی کہتا ہے کیوں، اب کیا رہ گیا، کس لیے آپ ادھر جانا چاہتے ہیں؟ جواب میں ڈاکٹر شہریار کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کیوں، ہم مجھ سے معافی مانگیں گے اور تمہارے لیے رشتہ بھی مانگیں گے، ہو سکتا ہے وہ مان جائیں۔ طرف آپ لوگ دیکھیں گے لالا چاہتا ہے کہ وہ شادی تب کرے رجستہ کی جس سے رجستہ خود چاہے، اور کسی سے پوچھنا ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے وہ کہتا ہے داجی سے کہ داجی آپ کو رجستہ سے ایک دفعہ پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ اب زمانہ بدل چکا ہے، اب وہ پرانی باتیں نہیں رہی، آپ ایسا کریں اس سے پوچھ لیں، اگر اس کی مرضی ہوئی تو پھر ہم شادی کر لیں گے، کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، بنا رائے کہ ہم کیسے طے کر دیں۔ اور کہتا ہے کہ کم از کم ایک دفعہ پوچھنا رجستہ سے ہمارا حق بنتا ہے، اور درخت زئی دیکھ کر بہت غصہ ہوتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے۔ جواب میں داجی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں لڑکوں سے نہیں پوچھا جاتا، تم لڑکی کی بات کرتے ہو۔ جواب میں لالا کہتا ہے کہ ہمارے ہاں پہلے وہ نہیں ہوتا تھا، بہت کچھ ہوتا ہے اور وقت بدل گیا داجی۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے سنوبر گھر آتی ہے اور وہ بہت پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہ خوشی کی خبر ہے یا غم کی، کیسے آپ کو بتاؤں۔ کہتی ہے کہ وہ مہرام خان اس کے اوپر پہاڑ کا پتھر گر گیا ہے، کہ اس کی گاڑی پہ پتھر گر گیا ہے اور وہ بہت زخمی ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے رجستہ جاتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے، جس وجہ سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اور گھر آتی ہے تو درخت زئی بہت غصہ ہوا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو میں نے کہا تھا شہر نہ بھیجو، مت تعلیم دو، اب بھگتو۔ جواب میں رجستہ کہتی ہے کہ جس خاندان نے میرے باپ کا خون کیا تھا اب اسی خاندان کو بچا کر آ رہی ہوں۔ اس طرف آپ لوگ دیکھیں گے تاجی کہتا ہے کہ اگلے جمعے رجستہ اور درخت زئی کا نکاح ہو جائے گا، سب تیاریاں کر لیں۔ فرینڈز آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کر دیں، تھینک یو۔ ڈرامہ میں خوش آمدید فرینڈز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین، جس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے ایما کو ہر بات کا پتہ ہوتا ہے، ساری حقیقت وہ جانتی ہوتی ہے، پھر بھی وہ ہادی کی ماں سے کہتی ہے کہ کیسے سچ، کیا کہہ رہی ہیں، کیا جانتی ہیں، کچھ بتایا آپ کو حسن نے؟ ایما بار بار زور دیتی ہے بتائیں آپ کچھ جانتے ہیں، کیا چھپا رہے ہیں مجھ سے؟ جواب میں ہادی کی ماں کہتی ہے کہ یہ سب حسن نے کیا تھا، اس نے ہادی کا فون یوز کر کے رجستہ کو پھنسایا۔ یہ بات سن کر بہت وہ حیران ہوتی ہے، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ اسے سب کچھ پتا ہے، وہ
جان بوجھ کر ایسے کر ہی ہے کیونکہ ان کو یہ بات پتہ نہیں آتی نا، اس لیے۔ اور کہتی ہے کہ وارڈن کو فون حسن نے کی تھی ہادی کے نمبر سے، جس کے بعد دوسری طرف آپ دیکھیں گے ہادی گھر آتا ہے اور وہ بہت غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ حسن کدھر ہو، باہر نکلو، تمہیں میں جان سے ماروں گا۔ جواب میں حسن کہتا ہے کہ کیا ہو گیا، واٹ ہیپن، کیا مسئلہ ہے تمہیں، مجھے کیوں گربان میرا پکڑا ہوا ہے۔ جواب میں ہادی کہتا ہے کہ کل تم نے میرا فون یوز کیا تھا، وہ کس کو فون کیا تھا اور کیوں کیا تھا۔ جواب میں کہتا ہے کہ چل مین، کیا ہوا ہے، کیوں پکڑے، واٹ اباؤٹ دیٹ۔ جواب میں ہادی کہتا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر تم نے یہ سب کیا ہوگا۔ اس طرف آپ لوگ دیکھیں گے ہادی غصے میں کہتا ہے کہ زیادہ ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تم سے پوچھا گیا اتنے جواب دو، میرا فون تم نے کیوں یوز کیا تھا، یہ یوز کیا تھا۔ آگے سے حسن چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ پاگل ہو گئے تم، کیوں ایسے مجھے دھکے دے رہے ہو۔ اوپر سے حسن کہتا ہے کہ فون لیا بھی تھا تو کیا ہو گیا، پیسے دوں اب تمہیں میں۔ جواب میں ہادی کہتے ہیں ہاں میں پیسے لوں گا تم سے، تم نے میرا فون یوز کیوں کیا، یہ کیا بدتمیزی ہے، کیونکہ ہادی کو سب کچھ پتا چل گیا ہے کہ یہ فون یوز اس نے کیا تھا اور خجستہ کو اس نے پھنسایا تھا، جس وجہ سے خجستہ بہت پریشان ہے اور اس نے اسے نمبر دے دیا ہے کہ تم نے کیوں ایسا کیا۔ جواب میں آپ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ ہادی نے کالر پکڑا ہوتا ہے حسن کا، تو اسی وقت ہادی کی والدہ آ جاتی ہے اور ڈاکٹر شہریار ساتھ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہادی رکو، چھوڑو اسے۔ جواب میں ہادی کہتا ہے، ہادی کی ماں کہتی ہے کہ کنٹرول یور سیلف۔ جواب میں ہادی کہتا ہے کیا میں کنٹرول کروں ماں، سب کچھ اس نے کیا ہے اور آپ کو پتا بھی تھا، آپ نے بتایا ہی نہیں مجھے، اور مجھے کہا گیا کہ فون اپنا پھینک دو اور سم کو توڑ دو، یہ کیا بدتمیزی ہے۔ جواب میں ہادی کہتا ہے کہ اس کو پوچھے کہ اس نے میرا فون کیوں لیا تھا اور کیوں اس نے یوز کیا اور کس اس نے کال کی۔ تو جواب میں ڈاکٹر شہریار کہتے ہیں ہاں تو پوچھ دیتے ہیں، اس طرح اس کا گریبان پکڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ جواب میں ہادی کہتا ہے کہ کیا آپ پوچھیں گے ریلی، کیونکہ آپ کو سب کچھ پتا تھا اور آپ نے یہ سب کچھ مجھے ڈرامہ کیا، آپ سب اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مجھے پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ فرینڈ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے لالا خجستہ سے کہتا ہے کہ جب تک ہاسپٹل نہیں بنتا تو تم ڈسپینسری میں بیٹھ کر اپنی ڈاکٹری شروع کر سکتی ہو اور مریضوں کا علاج کر سکتی ہو۔ کہتا ہے کہ میں اجازت نامہ لے لوں گا۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے خجستہ درغزئی سے کہتی ہے کہ یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا، تم اتنے کیوں شریف ہو گئے ہو۔ جواب میں درغزئی کہتا ہے کہ میں تمہاری وجہ سے ہوا ہوں اور میں اب ٹھیک ہو چکا ہوں۔ طرف آپ لوگ دیکھیں گے ہادی بہت غصہ ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حسد اور جلن میں تم اتنا گر جاؤ گے، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور میں آپ لوگوں سے آج کے بعد تعلق توڑ رہا ہوں، آپ سے میں بات نہیں کروں گا۔ اور کہتا ہے کہ اور آپ سب کے لیے مر گیا ہادی، آج سے مجھے بیٹا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرینڈز آپ کو کیا لگتا ہے کہ درغزئی مر جائے گا تو اس کی خجستہ کے ساتھ شادی ہادی سے ہو جائے گی یا نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ تھینک یو سو مچ۔ پروگرام میں خوش آمدید فرینڈز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین، جس کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ثور نوبر نے منہ بنایا ہوا ہے، وہ چاہتی تھی کہ وہ درغزئی سے شادی کر لے، جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے اور اس کا دل نہیں لگ رہا ہے اس گھر میں، کیونکہ وہ درغزئی سے شادی کرنا چاہتی ہے اور درغزئی کی شادی خجستہ سے ہو رہی ہے، جس وجہ سے وہ بہت پریشان ہے۔ جس طرح کی بابی کہتی ہے کہ جلدی کرو، کام کرو، بہت سارے کام ہیں، اور بہت خوش ہوتی ہے۔ اندر جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے تو وہ پھر یہیں کھڑی ہوتی ہے سنوبر، جس کی وجہ سے وہ کہتی ہے کہ ابھی یہیں کھڑی ہو، جلدی کرو، کام بہت کام پڑے ہوئے ہیں۔ جواب میں سنوبر کہتی ہے کہ تم بہت زیادہ آج خوش نہیں ہو رہی ہو، تمہارے دشمن کی بیٹی کی شادی ہے اور تم خوش ہو رہی ہو، بول گئی کیا؟ جواب میں وہ کہتی ہے کہ اس لیے میں خوش ہوں کہ اس نے میرے خاندان کا خون بچایا ہے، اس لیے میں بہت خوش ہوں، بہت خوش ہوں، تم جلدی کام کرو، دال بنانی ہے۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے ہادی خجستہ کو فون کرتا ہے، میں نے کال کی، میں نے سوچ رہا تھا آپ نہیں اٹھاؤ گی لیکن آپ نے اٹھا لیا، بہت اچھی بات ہے۔ جواب میں خجستہ کہتی ہے کچھ کہنا ہے آپ کو؟ جواب میں ہادی کہتا ہے کہنے کے لیے تو میرے اپنوں نے بھی کچھ نہیں چھوڑا، لیکن میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتا ہے کہ سنا ہے شادی ہو رہی ہے، فرینڈ اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور سبسکرائب کیا کریں اور دوستوں کو شیئر کیا کریں، پلیز یار مہربانی کیا کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ڈرامے میں خوش آمدید فرینڈز، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈرامہ سیریل میرے ہم نشین، جس کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ ہادی ملک سے باہر جانا چاہتا ہے کیونکہ اب وہ ادھر نہیں رہنا چاہتا، اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، اس کے گھر والوں نے بھی اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور خجستہ بھی کہتی ہے کہ میں اس سے اب شادی نہیں کر سکتی، جس کی وجہ سے وہ بہت غصے میں بھی ہے اور وہ یہاں رہنا نہیں چاہتا، جس وجہ سے ہادی کا والد کہتا ہے کہ میں تمہارے جانے پر اعتراض نہیں کرتا، لیکن تم جس طرح سے جا رہے ہو نا، غصے میں ہو کے ہم سے غصہ ہو کر ہمیں چھوڑ کر، اس لیے میں بہت پریشان ہوں۔
چلو تمہاری مرضی، جیسے تم جانا چاہتے ہو تم جا سکتے ہو۔ اور کہتا ہے کہ تمہارا طریقہ مجھے اچھا نہیں لگا جانے کا، اور کہتا ہے کہ سبیکہ اور میں خجستہ کے پاس جائیں گے، ان سے معافی وغیرہ مانگیں گے۔ جواب میں ہادی کہتا ہے کیوں، اب کیا رہ گیا، کس لیے آپ ادھر جانا چاہتے ہیں؟ جواب میں ڈاکٹر شہریار کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے کیوں، ہم مجھ سے معافی مانگیں گے اور تمہارے لیے رشتہ بھی مانگیں گے، ہو سکتا ہے وہ مان جائیں۔ طرف آپ لوگ دیکھیں گے لالا چاہتا ہے کہ وہ شادی تب کرے خجستہ کی جس سے خجستہ خود چاہے، اور خجستہ سے پوچھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے داجی سے کہ داجی آپ کو خجستہ سے ایک دفعہ پوچھ لینا چاہیے، کیونکہ اب زمانہ بدل چکا ہے، اب وہ پرانی باتیں نہیں رہی۔ آپ ایسا کریں، اس سے پوچھ لیں، اگر اس کی مرضی ہوئی تو پھر ہم شادی کر لیں گے۔ کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، بنا رائے کہ ہم کیسے طے کر دیں۔ اور کہتا ہے کہ کم از کم ایک دفعہ پوچھنا خجستہ سے ہمارا حق بنتا ہے، اور درگزئی دیکھ کر بہت غصہ ہوتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے۔ جواب میں داجی کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں لڑکوں سے نہیں پوچھا جاتا، تم لڑکی کی بات کرتے ہو۔ جواب میں لالا کہتا ہے کہ ہمارے ہاں پہلے وہ نہیں ہوتا تھا، بہت کچھ ہوتا ہے اور وقت بدل گیا داجی۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے سنوبر گھر آتی ہے اور وہ بہت پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا یہ خوشی کی خبر ہے یا غم کی، کیسے آپ کو بتاؤں۔ کہتی ہے کہ وہ مہرام خان اس کے اوپر پہاڑ کا پتھر گر گیا ہے، کہ اس کی گاڑی پہ پتھر گر گیا ہے اور وہ بہت زخمی ہوا ہے۔ دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے خجستہ جاتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے، جس وجہ سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور گھر آتی ہے تو درگزئی بہت غصہ ہوا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو میں نے کہا تھا شہر نہ بھیجو، مت تعلیم دو، اب بھگتو۔ جواب میں خجستہ کہتی ہے کہ جس خاندان نے میرے باپ کا خون کیا تھا اب اسی خاندان